بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے ایک ایسے صفاتی نام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف اللہ کی طاقت کو بیان کرتا ہے بلکہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ وہ نام ہے الخافض، گرانے والا، پست کرنے والا، نیچے کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے بلندی عطا فرمائے اور جسے چاہے پستی میں گرا دے۔ یقیناً الخافض اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور باکمال ناموں میں سے ایک ہے۔ یہ نام نہ صرف اللہ کی قدرت و عظمت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ انسان کو عاجزی، تقوی اور اللہ پر مکمل بھروسے کا درس بھی دیتا ہے۔ آئیے اس عظیم نام کی فضیلت، اہمیت، فوائد اور وظائف کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ الخافض ایک بیدار کر دینے والا نام۔ یہ نام انسان کو یاد دلاتا ہے کہ کوئی مقام، کوئی طاقت، کوئی شہرت مستقل نہیں۔ اگر آج ہم اوپر ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہمیں نیچے کر سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 26 میں ہے ترجمہ: کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، سب کچھ تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی الخافض کی تفسیر ہے، وہ جو گراتا ہے، ذلیل کرتا ہے تاکہ ہم غرور نہ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزت میری ایزار اور کبریائی، بڑائی میری چادر ہے، چنانچہ جو شخص ان دونوں میں سے کوئی شے مجھ سے کھینچے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ یہی الخافض کی صفات ہیں جو متکبر کو گراتا ہے۔ رداءٌ اوپری چادر، ایزارٌ نچلا لباس جو کمر کے نیچے پہنا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں قدیم دور میں مرد حضرات اکثر دو کپڑے پہنا کرتے تھے، رداء اوپری جسم کے لیے، ایزار نچلے جسم کے لیے۔ آئیے الخافض کے فوائد جانتے ہیں اور اس کی اہمیت پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے تکبر ختم ہوتا ہے، یعنی جب ہم جانتے ہیں کہ الخافض صرف اللہ ہے تو انسان عاجز بن جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دشمن کے غرور کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو ظالم اور متکبر دشمن ہمیں پریشان کرتا ہو، اللہ الخافض ہے، وہ اس کے غرور کو مٹی میں ملا سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ دل کا سکون حاصل ہونا ہے۔ جو لوگ رتبہ کھو بیٹھے ہوں یا حالات سے مایوس ہوں، انہیں یہ نام یاد دلاتا ہے کہ عروج و زوال کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز میں حکمت ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ باطل طاقتوں کا زوال ہوتا ہے۔ الخافض کی برکت سے ناحق جابر حکمران، ظالم نظام یا فتنے خود ہی گرتے ہیں۔ آئیے الخافض سے متعلق وظائف جانتے ہیں۔ الخافض سے متعلق کچھ وظائف اور روحانی فوائد مختلف بزرگان دین، اولیاء کرام اور مشائخ طریقت کی تعلیمات میں ملتے ہیں۔ ان میں سے چند معروف حوالہ جات اور شخصیات کا ذکر آگے ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ پہلا وظیفہ امام عبداللہ رحمہ اللہ سے متعلق۔ امام الہدات اپنی کتاب الوظائف السنیہ میں اسماء الحسنی کو روزانہ کے اذکار کا حصہ بنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اسماء الحسنی میں سے کسی ایک نام کو نیت اور یقین سے مسلسل ورد بنائے، اللہ تعالیٰ اس نام کے اثرات اس کی زندگی میں ظاہر فرما دیتا ہے۔ الخافض کو وہ ان ناموں میں شامل کرتے ہیں جو ظالموں کے خلاف نفس کے غرور کو دبانے اور عاجزی کی تربیت کے لیے مؤثر ہے۔ دوسرا شیخ عبد الخالق گنجدوانی رحمہ اللہ سے متعلق۔ ان کا مشہور روحانی قاعدہ خفوض الجناح یعنی عاجزی اور انکساری، اسی صفاتی نام الخافض سے ماخوذ ہے۔ وہ فرماتے تھے، جو بندہ خود کو پست رکھتا ہے اللہ اس کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ ان کے مریدین کو یا خافض کے ذکر کی تلقین کی جاتی تھی، کیونکہ
اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ غرور کو یہ مٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ نام، باطنی پاکیزگی کے لیے ہے، ظالموں سے نجات کے لیے ہے۔ تیسرا حضرت شیخ احمد رفاعی رحمہ اللہ سے متعلق آپ کا قول ہے، اللہ الخافضو ہے، وہ ان دلوں کو توڑتا ہے جو بندوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان دلوں کو سنوارتا ہے جو صرف اس پر توکل کرتے ہیں۔ وظیفہ جو ان کے مریدین میں معروف تھا، یا خافضو یا رافعو، 313 مرتبہ روزانہ، تاکہ دل میں توازن، عاجزی اور حق پرستی آ جائے۔ چوتھا وظیفہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب میں سے ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں، الخافضو وہ ہے جو فخر و غرور کرنے والوں کو زمین میں دھسا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس اسم مبارک کو دل سے پکارتا رہے تو اللہ اس کے دل سے تکبر اور انا کو نکال دیتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ یا خافضو 100 مرتبہ روزانہ بطور تزکیہ نفس یعنی سیلف پیوریفیکیشن اور تسلیم رضا کے لیے پڑھیں۔ پانچواں وظیفہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ الخافضو ہے جو تیری انا، تکبر، حسد، شہوت، دنیا پرستی کو گرا کر تجھے اپنے قریب لاتا ہے۔ وظیفہ جو آپ نے خاص مریدوں کو بتایا، یا خافضو اذل کل ظالم، اے گرانے والے ہر ظالم کو ذلیل کر، 101 بار فجر کے بعد ظالموں کے خلاف کے لیے پڑھنا ہے۔ یا خافضو اذل کل ظالم، یہ دعا مختصر لیکن بہت پر اثر ہے، خاص طور پر ان حالات میں جب آپ کسی کے ظلم کا شکار ہوں، دنیا میں ناحق عروج دیکھ کر دل دکھتا ہو، یا حق کے لیے اللہ سے مدد چاہتے ہوں۔ الخافضو کا ہماری زندگی پر اثر۔ پہلا اثر، ہمارا تکبر ختم ہوتا ہے۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے نام الخافضو پر غور کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بلند ہے اور جو غرور کرتا ہے اسے وہ نیچے گرا دیتا ہے، تو پھر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا علم، دولت، حسن، مرتبہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ چھین بھی سکتا ہے۔ یہی احساس غرور کو توڑتا ہے اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں سورہ لقمان کی آیت کا ترجمہ، زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں جیسا بن سکتے ہو۔ دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ ظالموں کے انجام پر دل کو سکون ملتا ہے۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دنیا میں جب ظالم طاقتور ہو اور مظلوم بے بس نظر آئے تو دل ٹوٹتا ہے، انسان مایوس ہوتا ہے، مگر جب ہمیں یاد آتا ہے کہ اللہ الخافضو ہے تو ہمیں یقین آتا ہے کہ جسے آج دنیا عزت دے رہی ہے، اگر وہ ظالم ہے تو اللہ اسے رسوا ضرور کرے گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت کا ترجمہ ہے، اور ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ اس یقین سے مظلوم کو تسلی ہوتی ہے اور صبر ملتا ہے۔ اس نام کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ناجائز طریقے سے ترقی کر رہے ہیں اور سچے لوگ محرومی میں ہیں، تو الخافضو کا مطلب ہمیں یاد دلاتا ہے، عزت و ذلت، اونچ نیچ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی ہمیں نہ کسی انسان سے ڈرنا چاہیے، نہ ہی جھوٹ کے سہارے ترقی کی خواہش رکھنی چاہیے۔ نتیجہ یہ کہ ہمارا دل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور ہم جائز راستے پر ڈٹے رہتے ہیں۔ چوتھا اثر، مشکل وقت میں حوصلہ ملتا ہے۔ کیسے؟ کبھی جب ہم نوکری سے نکل جاتے ہیں، کسی مقام سے گر جاتے ہیں، لوگ ہمیں نظر انداز کرتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن الخافضو کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ گرنا دراصل اللہ کا ہمیں سنوارنا ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ جب کسی کو گراتا ہے تو اس لیے تاکہ وہ جھک جائے اور پھر اسے بلند کرے۔ نتیجہ یہ کہ ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ اللہ
دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سنبھالے گا۔ پانچواں اور آخری اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ یقین جاگتا ہے کہ عزت و ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں جس کے پاس دولت ہے وہ بڑا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ قابل عزت ہے، لیکن الخافضو ہمیں سکھاتا ہے اگر اللہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو خاک نشین۔ سورہ یوسف کی آیت میں ہے، ہم جسے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہمیں صرف اللہ کی رضا کی فکر ہوتی ہے، لوگوں کی تعریف یا تنقید ہمیں متاثر نہیں کرتی۔ آج کا فرعون، آج کا قارون، آج کا ظالم کتنی طاقت، کتنی دولت، کتنی حکومت کے باوجود انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ الخافضو ہے، وہ پستی میں گرا دیتا ہے ان کو جو اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتے ہیں۔ نمرود، جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے ایک مچھر سے اس کا خاتمہ کر دیا۔ آئیے آخر میں سبق دیکھ لیتے ہیں کہ اس ویڈیو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اسلام کا کیا پیغام ہے۔ اللہ الخافضو ہے تو پھر ہم کس بات پر گھمنڈ کرتے ہیں؟ عاجزی اپناؤ، کیونکہ جو آج زمین پر جھکے گا کل قیامت کے دن اللہ اسے بلند کرے گا۔ آخر میں دعا سے اس ویڈیو کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ اے میرے رب، اے الخافضو، اگر میں کبھی غرور میں آئی ہوں تو مجھے اپنی رحمت سے جھکا دے۔ اگر کوئی مجھے ناحق بلندی سے گرا رہا ہے تو مجھے صبر دے، ہمت دے اور اپنے قرب میں جگہ دے۔ مجھے عزت دے جو تیرے قریب ہونے کی ہو، نہ کہ دنیا کی فانی عزت۔ آمین ثم آمین۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔